تم بھی بھاگ جاؤ گے۔ بڑے بڑے لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جی تو سبھی کا کرتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت پاس ہو جس سے لوگوں کے کام سنوارے جائیں اور اپنے بھی۔ لیکن خواب اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم ایسے خواب دیکھنے سے باز آ جاؤ۔ عادل نے میسج لکھا اور بھیج دیا، لیکن اسے جوابی میسج نہ ملا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھا انتظار کرتا رہا اور پھر موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ گیا۔ اپنے کمرے میں وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن ماتھے پر گہری تشویشناک سلوٹیں ابھر کر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک سویا نہیں تھا۔ 1 اکتوبر 2022 کی وہ ایک خوشگوار شام تھی۔ اندھیرا پھیل کر ہر چوراہے کو ویران کر گیا تھا۔ مدھم سی بہتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے مکمل کھلی ہوئی دکانیں بھی بند کروا دی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے رات کی خاموشی اور تنہائی ہر بازار کو اجاڑ بنا گئی۔ چھوٹا سا گاؤں اس وقت گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا گویا کوئی خاموش خنڈر سا معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی آواز، کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آوارہ کتے بھی کہیں دبے گمسم بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس کسی خرابی کے باعث آج بجلی بھی بند تھی۔ پورا گاؤں گھپ اندھیرے کی سیال پیٹ میں رپوش تھا۔ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑے سو رہے تھے۔ خاموشی کے اس پہر ابھی بھی کوئی جاگ رہا تھا۔ وہ عادل تھا، 35 سال کا ایک نوجوان۔ آج اس کی آنکھوں میں خمار کا نہیں تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ہر روز موبائل پر دیر تک کچھ لکھتا اور پڑھتا رہتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رات بھر کس وجہ سے جاگتا رہتا ہے۔ آج بھی وہ موبائل پر کسی اجنبی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اجنبی کوئی لڑکی تھی، فیصل آباد خواتین کالج میں اردو ٹیچر تھی۔ اس کا نام انیتا تھا اور شادی شدہ تھی۔ 2 بچے بھی تھے۔ بڑا بیٹا بالغ تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی ابھی 10 سال کی عمر میں تھی۔ اس کا شوہر تھا لیکن نہ ہونے کے برابر۔ وہ شہر میں ہی کسی گارمنٹس کی فیکٹری میں ایک سپروائزر تھا۔ انیتا اور اس کے شوہر کے درمیان ایک اور لڑکی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی بھی گارمنٹس کی سیل افسر تھی۔ وہ بیوہ تھی۔ اس عیاش پرست لڑکی کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے مابین تعلقات کافی بگڑ چکے تھے۔ بڑا بیٹا باپ کے ساتھ چلا گیا اور بیٹی اپنی ماں انیتا کے پاس ہی رہتی تھی۔ اپنا الگ ایک اچھا مکان تھا۔ انیتا کی انکم بھی بہتر تھی۔ خوشحالی تو تھی، لیکن خوشی میسر نہ تھی۔ بغیر خوشی کے ایسی خوشحالی بھلا کس کام کی تھی؟ عادل کو بطور ثبوت وہ سچی اور ایمانداری لڑکی ہے۔ عادل کو بطور ثبوت کے کہ وہ سچی اور ایماندار لڑکی ہے، انیتا اپنا اتا پتہ اور تصویریں دے چکی تھی۔ سنہری لمبی زلفوں والی وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ عادل اور انیتا فیس بک میں کسی ہارر گروپ کے ممبر تھے۔ بس وہیں پر ان دونوں کی دعا سلام ہو گئی، اور پھر یہاں تک کہ بات میسنجر تک پہنچ گئی۔ وہ ہر روز بات کرنا شروع ہو گئے۔ ان دونوں میں صرف ایک ہی عنوان پر بات چیت ہوا کرتی تھی، چلہ کشی۔ انیتا جان چکی تھی کہ عادل کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ عادل سے ہر بار عملات سیکھنے کی بات کرتی، اور عادل کو وہ کوئی پراسرار سی لڑکی محسوس ہونے لگتی۔ آج بھی انیتا چلہ کشی کے لیے بات کر رہی تھی، اور عادل اسے ڈرا اور سمجھا رہا تھا۔ شاید انیتا خفا ہو گئی تھی، اس لیے ابھی تک اس نے کوئی جوابی میسج نہ بھیجا تھا۔ جبکہ عادل لیٹا ہوا گہری سوچوں میں کہیں غوطہ زن تھا۔ اچانک موبائل پر نوٹیفیکیشن آنے کی آواز گونجی، اور عادل نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار پھر سے عادل کی نگاہیں موبائل پر ٹک گئی۔ وہ خاموشی سے لیٹا کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کیوں عورت ذات چلہ کشی نہیں کر سکتی کیا؟ عورتیں عامل نہیں بن سکتی؟ بس تم مرد لوگ حسد کرتے ہو کہ کہیں کوئی عورت عمل نہ حاصل کر لے۔ بس تم مرد لوگ حسد کرتے ہو کہ کہیں کوئی عورت علم نہ حاصل کر لے۔ کیا عورت کو یہ شوق نہیں ہو سکتا؟ یہ انیتا کا میسج تھا۔ وہ عادل سے پرشکوہ سوالات پوچھ رہی تھی، اور عادل اسے میسج پڑھ کر پریشان سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کسی سوچ میں کھو گیا۔ اس نے جوابی میسج بھی نہ لکھا۔ وہ چاہتا تو اس لڑکی کو بلاک کر دیتا، لیکن یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ انیتا کو بلاک نہیں کر سکتا۔ وہ بات کر کے سمجھانے کو ترجیح دیتا تھا۔
وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، ڈرا کر بھی دیکھ لیا تھا کہ شاید وہ جن بھوتوں کی باتوں سے ڈر کر باز آ جائے، مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ وہ ڈرتی بھی ہوگی پر عادل کے ہوتے ہوئے اسے ساتھ مل جانے کا حوصلہ تھا۔ علم کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اسے شوق بھی تھا اور شاید مجبوری بھی، ورنہ کسی اجنبی سے کوئی غیر لڑکی اس قدر منت سماجت کبھی نہیں کرتی۔ اچانک پھر سے نوٹیفکیشن کی گھنٹی بجی اور عادل اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ وہ انیتا کا میسج تھا۔ کیا ہوا؟ میں جانتی ہوں کہ اب تم بھاگو گے۔ انٹرنیٹ پر تم جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو۔ ویسے کس قدر دکھ کی بات ہے جب لوگ آپ کو سچا انسان سمجھ کر اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ شاید انہیں شفا نصیب ہو جائے۔ کام تو خدا کے ہی حکم سے ہوا کرتے ہیں، بس یہ خاکی پتلا تو صرف ایک بہانہ بنتا ہے۔ انیتا کا میسج پڑھ کر عادل کو حیرت ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انیتا اس دنیا میں قدم رکھے۔ یہاں شوق تو پورے ہوتے ہیں لیکن وہ خوف اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کیا تم واقعی روحانی علم حاصل کرنا چاہتی ہو؟ عادل نے ایک مختصر سا میسج لکھا اور بھیج دیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں انیتا ڈر نہ جائے یا پھر عمل کو درمیان میں نہ چھوڑ دے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو عادل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ خود کو محفوظ کر لیتا۔ مگر انیتا تو دور رہتی تھی، وہ ایک ساتھ کسی ایک جگہ پر قریب نہیں رہ سکتے تھے۔ عادل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انیتا کو روحانی علم دے دے گا۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی بہت زیادہ شوق ہو یا پھر بہت بڑی مجبوری ہو۔ عادل نے انہی خیالات کو ذہن میں دہرانے لگا۔ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہاں بالکل، مجھے شوق ہے اور میں اس کمبخت لڑکی کو سزا دینا چاہتی ہوں جس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے پوری رپورٹ ملی ہے کہ اس بیوہ لڑکی نے میرے شوہر پر کالا جادو کروایا ہے۔ میں نے ادھر ادھر عاملوں سے علاج بھی کروایا لیکن صرف پیسوں کا برباد ہوا۔ اب میں خود عاملہ بننا چاہتی ہوں تاکہ اپنا شوہر واپس موڑ سکوں اور جیسی عیاش پرست لڑکیوں کو بھی راہ راست پر لا سکوں جو دوسروں کے ہنستے بستے گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں۔ انیتا کا میسج ملتے ہی عادل بار بار اس کے لفظوں کو پڑھنے لگا۔ اسے اپنا گزرا ہوا کل یاد آنے لگا۔ ایک زمانے میں وہ بھی اپنی شوق اور مجبوریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا۔ اس وقت کی یادیں ہمیشہ اس سے یاد تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عادل کا دل اس کے لیے اور اس کے حالات کو محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر عادل نے اسے پہلی بار ویڈیو کال کی اور انیتا کا خوبصورت چہرہ اسے اپنے موبائل فون کی سکرین پر واضح دکھائی دینے لگا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ استاد اور شاگرد کے مابین کچھ اہم اور ضروری عہد و پیمان ہوا کرتے ہیں، کچھ شرائط اور اصول ہوا کرتے ہیں، کچھ پابندیاں اور ضوابط ہوا کرتے ہیں۔ عملات سننا آسان اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ استاد کو عزت اور احترام دو گی تو استاد تمہاری کامیابی کے لیے کوشاں رہے گا۔ کیا تم یہ بات یاد رکھو گی؟ عادل نے سپاٹ سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بالکل خاموشی سے ہاں میں سر کو ہلا رہی تھی اور ساتھ میں عادل کی باتیں سن رہی تھی۔ جی ہاں بالکل، میں تمہاری فرما بردار رہوں گی، لیکن مجھے کامیاب کروانا تمہاری ذمہ داری۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری سرپرستی میں کمی نہیں ہونے دو گے۔ انیتا نے عادل کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ایک استاد جب کوئی شاگرد بناتا ہے تو اپنی ذمہ داری سے واقف ہوتا ہے، اور عملات کی دنیا میں بے یقینی اور کم ظرفی ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتی ہے۔ بھروسہ رکھنا تمہارا کام ہے، باقی تم فکر نہ کرو۔ میں نے حامی بھری ہے تو اب میں تمہیں روحانیت سے وابستہ کروا دوں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون سا عمل سر انجام دینا چاہتی ہو؟ عادل نے قدرے نرمی سے بولتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی حفاظت، اپنے شوہر کی واپس موڑنے کے لیے اور اس بیوہ لڑکی کو سزا دینے کے لیے کوئی عمل چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ انیتا نے کچھ سوچتے ہوئے ٹھہر کر جواب دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی ہلکی سی نیلی آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھی۔ وہ واقعی ایک خوبصورت اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ یہ بالکل وہی چہرہ تھا جو عادل کے پاس تصویر کی شکل میں محفوظ تھا۔ وہ واقعی ایک سچے دل والی اور بھروسہ کرنے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ عادل نے اس کی بات غور سے سنی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس طرح کے عملات کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وہی منتر ہے جو مجھے میرے استاد سے ملے ہیں، اور ظاہر ہے میں تمہیں وہی کچھ دوں گا جو میرے پاس موجود ہوگا، عادل نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور سوالیہ نگاہوں سے موبائل فون کی سکرین کو دیکھنے لگا۔ یہاں انیتا خاموشی سے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی کی رمق موجود تھی۔ اس کے نازک نرم ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ کو جنم دے رہے تھے، اور وہ اسی انداز میں کسی کنواری دوشیزہ سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ ہاں بالکل، یہ تو واضح ہے کہ جو پاس ہوتا ہے وہی دیا جاتا ہے، لیکن ایک آپ کے پاس کیسا علم موجود ہے؟ انیتا نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، اور عادل کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس موزن ہونے لگا تھا۔ میرے پاس سب کے لیے علمی عمل ہے، تم اپنے شوہر کو محبت کرنے پر مجبور کر دو گی، وہ کسی ڈور کی طرح کھینچتا ہوا چلا آئے گا۔ تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں آیت الکرسی 1000ویں دوں گا، اور اس بدذات عورت کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کالے بزرگ ہیں۔ تم جب کامیاب ہو جاؤ گی تو تم لوگوں کے بھی کام کر سکو گی، تمہارے پاس وہ طاقت ہوگی جو انمول اور نایاب ہوگی۔ عادل نے سنجیدگی سے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ انیتا کے تاثرات تھوڑے بدل سے گئے۔ کالے بزرگ کا نام سن کر وہ گھبرا سی گئی۔ کیا سزا دینے کے لیے کالے بزرگ ہی ہیں؟ کوئی اور راستہ نہیں؟ انیتا نے اس سے سوال کیا اور اپنے ہونٹوں کو چبانے لگی۔ سزا دینے کے لیے نوری بزرگ بھی ہیں، لیکن تم عورت ذات ہو، تم وہ عمل نہیں کر سکو گی، وہ بہت مشکل ہے۔ عادل نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، تو کیا یہ سب عمل مجھے کسی ویران جگہ پر جا کر کرنے ہیں؟ انیتا نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تم یہ اپنے گھر میں ہی کر سکتی ہو، لیکن کسی الگ کمرے میں، یہاں تمہیں کوئی پریشان نہ کرے۔ ڈرنا مت، کوئی بھی چیز حاضر نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی نقصان ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ شرائطیں ایسی بھی آئیں گی جو تمہیں مجھ سے شاید متنفر کر دیں گی۔ کیا تم نبھا پاؤ گے؟ تم تیار ہو؟ عادل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس بار انیتا کے چہرے پر خوشی کی ایک تازہ لہر دوڑ گئی۔ وہ خوش ہونے لگی تھی۔ ہاں، میں بالکل تیار ہوں، انیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کافی خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کال بند کرو، میں تمہیں یہ تینوں عمل لکھ کر میسج بھیجتا ہوں۔ عادل نے ہاتھ سے الوداعی اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اسے جوابی طور پر خدا حافظ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر وہ میسج لکھنا شروع ہو گیا۔ وقت آگے کی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کی سرد خاموشی بالکل گونگی سی ہو گئی تھی۔ یہاں سڑکیں ٹھنڈ سے شاید اب سکون میں تھی۔ دن بھر یہاں گاڑیوں کا شور تھا، اب وہاں سنسان ویرانی اپنی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ ہاں، البتہ جگہ جگہ لگے ہوئے لیمپ لائٹس ابھی بھی اپنی گہری زرد روشنی سے اجالا کرنے میں مصروف تھے۔ اس مین سڑک سے ایک طرف اترتے ہی ایک اور الگ سڑک بنی ہوئی تھی۔ یہ سڑک شالیمار ٹاؤن کی طرف جاتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی یہاں انیتا کا ایک شاندار گھر تھا۔ ٹاؤن کا سردری دروازہ پار کرتے ہی نکڑ پر پہلا مکان انیتا کا تھا۔ ڈبل سٹوری بنا ہوا وہ مکان خوبصورت نقش و نگار سے آشکار تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہاں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ نیچے ہال میں مدھم سی روشنی مکینوں کی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی انیتا کا بیڈ روم تھا۔ انیتا اپنے کمرے میں بیٹھی بیڈ پر انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس ہی اس کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک اسے کوئی میسج نہ پہنچا تھا۔ کافی دیر ہو گئی، وہ پریشان سی ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے عادل سو گیا ہو، لیکن دوسری طرف عادل ابھی آن لائن ہی تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے موبائل کی میسج ٹیون نے انیتا کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی کو دور کر ڈالا۔ اس بار اسے کافی لمبا میسج ملا۔ اس نے میسج پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ لکھا ہوا میسج اسے بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ چہرے پر آتی ہوئی خوشی اور حیرانی کے ملے جلے اثرات سے وہ عجیب سی دکھائی دینے لگی۔ وہ سارا میسج پڑھ کر سر کو جھکائے بیٹھی رہی۔
اس نے ایک ہی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی۔ یہاں ایک بڑا سا چورس سا شیشہ چپسا تھا۔ انیتا 2 قدم آگے بڑھی اور جا کر شیشے کے جس سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انیتا نے خود کو بغور دیکھا اور اپنے سنہری بالوں کو کھول کر شانوں پر گرا دیا۔ ایک طرف پڑی ہوئی سرخ لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر لگا کر ہونٹ بند کر لیے۔ ہونٹوں کو نرمی سے کھول کر چھوڑتے ہوئے خود کو دیکھ کر شرما سی گئی۔ اس کی نیلی سی خمار آلود آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں شیشے میں خود کو دیکھتی ہوئی نہ جانے کیا سوچتی رہی، پھر واپس اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس نے موبائل پر نگاہ دوڑائی، دوسری طرف عادل ابھی بھی آن لائن تھا۔ انیتا نے پھر میسج لکھنا شروع کیا۔ عادل کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، ماتھے پر آئے ہوئے بل اس بات کے واضح ثبوت تھے کہ وہ انیتا سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ انیتا انکار کر دے اور وہ اس مصیبت سے آزار ہو جائے۔ اچانک میسج آنے کی ہلکی سی سیٹی نے عادل کی آنکھیں کھول دی۔ ہاں میں بالکل راضی ہوں، مجھے 1-2 بار کی رنجش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایمانداری سے رہنا ہوگا۔ میرا یقین اور بھروسہ کبھی مت توڑنا۔ یہ انیتا کا میسج تھا۔ وہ اپنی ماں میں موجود وہم کو جتلا رہی تھی۔ اس راستے میں یقیناً بھروسہ اور ایمانداری کے علاوہ کوئی شخص نہیں چل سکتا۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، ہم دونوں میں عہد ہو چکا ہے۔ تم نے میری ہر لفظ پڑھ کر ہی راضی نامہ بھیجا ہے۔ بے فکر ہو، استاد مانتے ہو تو استاد پر بھروسہ رکھو، تمہیں آنچ تک نہیں پہنچے گی۔ استاد اسی لیے تو بنایا جاتا ہے تاکہ رہبری کر سکے۔ عادل نے یقین دلاتے ہوئے پختہ عزم سے جواب دیا، اور پھر وہ کھلی آنکھوں سے ایک پل کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ انیتا کو عادل کا شب بخیر کا آخری میسج موصول ہوا۔ وہ میسج پڑھ کر ایک طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، جبکہ خوبصورت گول سے چاند چہرے پر خوشی سجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے اپنی کامیابی کی منزل دکھائی دے رہی تھی۔ باہر پوری کائنات گہری سرد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی بھی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر سوئے ہوئے بالکل بے ہوش سے پڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات انہیں کسی راستے پر چلنے کی دعوت دے گئی تھی۔ عادل تو ان راستوں کا پرانا مسافر تھا، وہ داؤ پیچ سے واقف تھا، اور اب دوسرے 2-3 شاگردوں کی طرح اسے اور ایک شاگرد کو کامیاب کروانا تھا۔ مگر اس بار وہ شاگرد ایک لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اب کون سا کھیل رچانے آ رہا ہے۔ رات اندھیری ہوتی گئی، گزر کر صبح کے اجالوں کو پکارنے لگی۔ آخر صبح کا تڑکا دن کی دعوت لے کر زمین پر بکھرنے لگا۔ سردی اب اس روز میں نہ پڑتی تھی جس سے اٹھنا محال لگتا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے معمول پر نکل پڑتے تھے۔ عادل بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے ان دونوں پیر و مرشد کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا تھا۔ ایک چھوٹا سا آستانہ تھا، یہاں عادل صبح کو جاتا اور شام کو واپس گھر لوٹتا تھا۔ یہ آستانہ عادل کے پیر استاد کا تھا، عادل کے گاؤں سے کافی دور ایک الگ گاؤں میں۔ وہاں آنا جانا عادل کے لیے بہت اہم تھا۔ لوگ جو عادل کے پیر استاد کے مرید تھے اب عادل ہی سے دم وغیرہ کروایا کرتے تھے، جبکہ استاد محترم صرف آرام ہی کیا کرتے تھے۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے یہاں صرف آرام کرنا معنی رکھتا ہے۔ ہاں وہ بالکل تندرست تھے، لیکن پڑھائی کرنا کافی زوروں کا کام ہوتا ہے، اس لیے یہ سب کام عادل ہی کیا کرتا تھا۔ یہ عادل کے تجربات میں اضافے کے لیے بہت ضروری تھا۔ آج بھی عادل اپنے پیر و مرشد استاد محترم کے آستانے پر جا پہنچا اور معمول کے مطابق آنے والے مختلف لوگوں کے مسائل سنتا رہا۔ انیتا بھی اپنے کالج میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے اردو پیریڈ کی مختلف کلاسز کو پڑھانے میں مصروف تھی۔ چمکتے ہوا دن دھیمی سی چال سے آگے بڑھتا رہا اور کالج میں ہاف کا وقت ہو گیا۔ سبھی اسٹوڈنٹ کی حدود میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ آج انیتا اپنے کسی لیکچرار دوست کے پاس نہ بیٹھی۔ وہ کنٹین میں سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک خالی ٹیبل پر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سرخ اور سفید پھولدار قمیض اور سفید شلوار میں وہ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے دونوں سروں کو گلے سے لپیٹے ہوئے پیچھے ڈالا ہوا تھا۔ وہ آج سب سے جدا اور جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔
سنہری لمبی کھلی ہوئی زلفیں اس کے نازک کندھوں سے آگے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر اپنی ٹانگ کو رکھ کر بیٹھی ہوئی خاموش تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور بالکل ساکت تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ آج وہ بے حد خوبصورت اور پرجمال لگ رہی تھی، کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح، بالکل خاموش، ساکت، مگر انتہائی حسین و جمیل۔ اس کی نیلی پرکشش آنکھیں سامنے ٹیبل پر مرکوز تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایک لڑکی ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے پکڑے ہوئے آئی۔ انیتا نے چائے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ لڑکی ٹیبل پر چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ انیتا اپنے خیالوں کے ہوائی قلعوں سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے سامنے پڑے کپ کو اٹھایا اور چائے کے سیپ سے لطف انداز ہونے لگی۔ چائے پیتے وقت وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب رہی تھی۔ چمکتا ہوا دن گزرتا گیا اور عادل اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہا، کبھی دم، کبھی تبیز، کبھی نرمی اور کبھی گرم مزاجی۔ دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ عادل اپنے پیر استاد سے اجازت لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی عادل کو اس کے پیر استاد نے صرف 100 روپیہ ہی دیا تھا تاکہ وہ اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا سکے، جبکہ عادل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اپنے استاد محترم کو ہزاروں کما کر دیتا تھا۔ لیکن عادل نے کبھی اف تک نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ہنر بھی تو استاد کا ہی دیا ہوا ہے۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ لوگوں کی کیے ہوئے کاموں کی کڑائی بھی دی جاتی ہے، اور استاد جی اس پیسے سے کڑاہوں کا انتظام کیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ علم بیچا جاتا ہے، کچھ کام بہت سخت ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ پیسے لینے پڑتے ہیں۔ وقت بس گزرتا جا رہا تھا۔ عادل اسی آس میں تھا کہ ایک دن اسے بھی الگ جا کر لوگوں کو فیض پہنچانے کا حکم مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے ہر دارو پیج سکھا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اب وہ 2 آدمی بھی اس کے شاگرد بن چکے تھے جو استاد محترم کے ہی گاؤں کے تھے۔ انیتا بھی اپنی بیٹی کو اسکول سے واپس گھر لانے کے بعد گھریلو کاموں میں مصروف تھی۔ اس کی بیٹی شالمار ٹاؤن میں ایک اسکول میں پڑھتی تھی، اس لیے انیتا کو بیٹی کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسکول کے بعد اپنے ٹاؤن میں سیدھی اسکول میں جاتی اور اپنی بیٹی کو واپس لے کر آ جاتی۔ اسکول بالکل پاس ہی تھا۔ اسکول میں چھٹی اور چھٹی کے بعد واپس آنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ زندگی بہتر گزر رہی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں سے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا اور کسی غیر عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا تھا۔ انیتا کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور ماں باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے انیتا لاچار اور مظلوم عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اسے عادل کے رات والے آخری میسج نے ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ گٹ گٹ کر ہر روز مرنے سے بہتر تھا کہ ایک ہی بار مر لیا جائے۔ کچھ ایسا ہی سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب شوہر کو واپس اپنے پاس لانا ہے اور اس کمذات لڑکی کو دور کرنا ہے۔ انیتا سارا دن بھی آج اسی حوالے سے سوچتی رہی، اور ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ عادل کے دیے ہوئے عمل، اس کی آنکھیں بند تھی۔ آج سارا دن اسے انیتا کی طرف سے کوئی میسج یا کال نہیں آئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ جان چھوٹ گئی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک طرف رکھے ہوئے موبائل پر میسج آنے پر مدھم سی سیٹی بجنے لگی۔ عادل نے ہاتھ لمبا کر کے موبائل پکڑا اور میسج دیکھا۔ اس بار عادل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر تاشناک سلوٹیں ابھر آئی۔ یہ انیتا کا میسج تھا۔ وہ کال پر بات کرنے کے لیے بول رہی تھی، مگر عادل نے میسج پر بات کرنے کو ترجیح دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بات کرنے کے لیے وہ باہر ٹھنڈ میں گھومتا پھرے اور گھر میں بھی بات کرتے وقت آوازیں گھر والوں کو سن سکے۔ ابھی کون سا کوئی فرد سو رہا تھا؟ رات ابھی تو شروع ہوئی تھی۔ عادل اپنے کمرے میں بیٹھا اسے میسج لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آپ میسج پر بات کریں، میں یہی موجود ہوں۔ عادل نے میسج لکھ کر انیتا کو بھیج دیا اور اگلے ہی لمحے اسے جوابی میسج موصول ہوا۔ کل کو 9 جمعرات ہے، مجھے تینوں سبق یاد ہو چکے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے شروع کیے جائیں۔ انیتا نے دریافت کیا۔ وہ بالکل تیار تھی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ زندگی اکثر امتحان لیا کرتی ہے، راستہ جیسا بھی ہو، وقت کے دھارے کے آگے انسان بے بس اور لاچار ہی رہتا ہے۔ انیتا نہیں جانتی کہ وہ عادل کی نرم دلی اور مجبوری کے لیے کس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کمزور دل والوں کے لیے موت اور جگر والوں کو حکمرانی اور منمانی کا تخت نشین بنا دیتی ہے۔ تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا،
کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، بس مجھ سے تم اب ایک وعدہ کرو کہ تم ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ اگر کیا تو پتہ چلنے پر تم سے یہ تاثیر واپس کھینچ لی جائے گی، مجھ سے شکوہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ عادل نے اس سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ انیتا عامل بن کر کہیں کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچائے۔ اکثر لوگ بعد میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور بدل جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عادل اس اجنبی لڑکی انیتا سے قول و قرار لینا چاہتا تھا۔ ہاں، میرا وعدہ ہے تم سے عادل استاد، میں علم کی طاقت کو کبھی ناجائز استعمال نہیں کروں، میری زبان ہے تم سے، انیتا نے وعدہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ عادل میسج پڑھ کر جواب لینے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بالکل پاکیزہ حالت میں ہو تو کل رات عشاء کے بعد اپنا عمل شروع کر لینا۔ اگر ایام مخصوصہ کی حالت میں ہو تو اگلی جمعرات تک انتظار کر لینا۔ کسی الگ سی پاک صاف جگہ کا انتخاب کر کے رکھنا، زمین پر بیٹھنا چاہے یا فرش پر۔ اگر بتیوں کا انتظام کر لینا۔ وقت کی پابندی لازمی کرنا۔ باوضو ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے آیت الکرسی کو 101 بار مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر کچھ دیر وقفے کے بعد مندر پنجتن پاک کو 110 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد تم خدا سے کامیابی کی دعا کرو اور اٹھ جاؤ۔ کچھ بھی عجیب سا محسوس ہو تو گھبرانے والی بات نہیں، کوئی چیز حاضر نہیں ہوگی۔ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کہیں کوئی آہٹ ہو تو بے فکر رہنا۔ نیک بزرگ تمہارے لطیف کے ساتھ سنیں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ تمہارے یاد کرنے سے آئیں گے، وہ تم سے دوستی کے لیے آئیں گے، وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ تم خوش قسمت ہو جس کے پاس نیک ہستیاں آئیں گی، جس کے پاس نیک ہستیاں آئیں گی۔ تمہارا وہم تمہیں ڈرائے گا، ورنہ یہ بہت خوبصورت اعمال ہے۔ اور ہاں، ان عملات کرنے کے دوران اگر ایام مخصوصہ آن وارد ہو تو وقت تھوڑا آگے پیچھے کر لینا، پڑھنے میں کوئی ناغہ مت کرنا۔ مسلسل 21 راتوں کا عمل ہے، اور جس رات تم عمل مکمل کرنے کے بعد بیٹھو گی مجھے ضرور بتا دینا۔ یہ عملات کی دنیا ہے، اس میں ہر قسم کا راستہ موجود ہے۔ جیسے جیسے مسافر بننا پڑتا ہے، شروع کے آگے کبھی شرم نہیں ہوتی۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ عادل نے ایک تفصیلی میسج لکھا اور نیتا کو بھیج دیا۔ وہ نیتا کو بہتر طریقے سے سمجھا رہا تھا تاکہ وہ ورد کرتے وقت فکر مند نہ ہو۔ یہ بہت ضروری تھا، جب کوئی استاد مان ہی لے تو اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ شاگرد تسلیم کرنا ہی ایمانداری ہے۔ انیتا خود تعلیم دینے کا کام کالج میں کیا کرتی تھی، وقت نے اسے دوبارہ کسی کا شاگرد بنا دیا تھا، لیکن اس بار وہ جنات کی دنیا کی طالب علم بننے لگی تھی اور عادل اس کا رہبر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انیتا کا پھر میسج آ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے کب اور کیسے عمل سر انجام دلائے، لیکن انیتا نے اسے تیسرے سبق کے بارے میں سوال کیا۔ تو کیا دشمن کے لیے وہ تیسرا عمل نہیں کرنا؟ وہ کالے علم کا منتر ہے، میں تمہیں وہ دونوں عمال کے بعد کرواؤں گا تاکہ یہ عمل کرنے کے بعد تم تھوڑی مضبوط ہو جاؤ۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں وہ عمل ضرور سکھاؤں گا۔ عادل نے جوابی میسج لکھا اور انیتا کو دونوں علم مزید یاد کرنے کا حکم ارسال کر دیا۔ کچھ ہی لمحے بعد انیتا نے بھی فرما بردار شاگرد کی طرح ہاں جی ٹھیک ہے کہہ کر شبابہ خیر کر دیا۔ وہ عادل کی بات سے متفق ہو گئی تھی، ان دونوں کی بات ہونا اب ختم ہو چکی تھی۔ عادل بیڈ پر قدرے آرام سے لیٹا ہوا تھا، وہ سو جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے موبائل کا انٹرنیٹ کنیکشن بند کیا۔ اب وہ کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ رات کے کالے اجالے ہر طرف پھیلے چکے تھے، سردی زور پکڑ چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ بیٹھے تھے، گلیاں بازار اور چوراہے سنسان ہو چکے تھے، ہر سو گہری خاموشی کے ہولناک عفت دبے پاؤں رینگنے لگے تھے۔ کبھی کبھار جب کوئی گیدڑ دور کہیں ٹھنڈ سے چیختا تو ماحول میں بھیانک دہشت جاگ اٹھتی۔ ان دونوں نیا چاند نکلا تھا، ہر طرف کالا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس اندھیری رات میں کسی خاموش قبرستان کی طرح معلوم ہو رہا تھا گاؤں، کوئی آہٹ بھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزر کر اور بھی زیادہ پرسرار ہونے کو تھا۔ انیتا اپنی بیٹی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ رات کا سیاہ پہیا گھومتا رہا اور آخر دن کا آغاز چمکتے ہوئے سورج نے مشرق کی سمت سے طلوع کر دیا۔ پھر وہی گاڑیوں کا شور اور لوگوں کا رش، ہر کوئی اپنی ذمہ داری میں مصروف ہونے لگا، جبکہ عادل اپنے پیر استاد کے آستانے پر موجود تھا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد اب سورج دوبارہ غروب ہونے لگا۔
شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انیتا نے اس کو میسج کیا اور عادل نے اسے بلند حوصلہ بنانے کا عزم کر لیا۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو دوسرے لوگوں کی طرح خاموش تماشائی بن کر مدد کا انتظار کرتی رہو یا پھر اپنی مدد کے تحت محنت کرو۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں، تم کون ہو، کیسی ہو، کہاں رہتی ہو۔ تم نے مجھے جو بھی بتایا میں نے اس پر یقین کیا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ مضبوط رکھنا ہوگا، خدا تمہیں کامیاب کرے گا۔ اب تم میری سرپرستی میں رہو گی، اب میں تمہیں کامیاب کرواؤں گا۔ بس کسی کے سامنے اظہار مت کرنا، تم کے عملات سیکھ چکے ہو سکتا ہے کل کو تمہیں آستینوں کا سانپ مل جائے، وہ پہلے ہی تمہیں مشہور کر دے اور تمہاری سونکن کو خبر مل جائے۔ عادل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور بے دھڑک عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ انیتا کی حوصلہ افزائی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سارے لوگ فریبی نہیں ہوتے، انسانیت ابھی بھی زندہ ہے۔ اب تم نے مجھے کال تو کر ہی لیا، چلو پہلے منہ زبانی دونوں منتر سناؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ پھر وہ منہ زبانی دونوں منتر سنانے لگی۔ جی جناب، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ انیتا نے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہی سانس میں روانی کے ساتھ سارے کلام سنا چکی تھی اور عادل خوش ہونے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک پڑا، اب مندر پنچتن پاک بھی سناؤ، عادل نے بدستور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انیتا نے پھر وہی پورا منتر اس کو سنا دیا۔ جی استاد محترم، اس کلام میں کوئی غلطی؟ انیتا نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں، عادل نے مختصر سا جواب دیا اور انیتا خوش ہو گئی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں خوشی اور شادمانی سے چمک گئی اور خوبصورتی اس کی چمک اٹھی۔ تمہیں اب میری اجازت ہے، آرام اور سکون سے پڑھو، یہاں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے میں یہی موجود ہوں۔ اب تم مجھ سے زیادہ رابطہ مت کرنا، میں خود تمہارا خیال رکھوں گا اور میں ذمہ دار ہوں، عادل نے اسے مزید ہمت دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رابطہ منتقلہ ہو گیا۔ پھر اگلی رات انیتا نے کمرے کے کونے میں اپنے لیے جگہ منتخب کی، سو وقت ضائع کیے بغیر وہاں بیٹھ چکی تھی۔ وہ بہت دل لگی اور اس جنون کے ساتھ عمل کی عبادت کو اب ورد کرنے لگی۔ اس کی زبان کی روانی نے بہت جلد اس کے دونوں عمل مکمل کر دیے۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر انیتا اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ پہلی رات کوئی بھی غلطی سرزد نہیں تھی، بس دل میں ایک وہم تھا، ورنہ کوئی حرکت، کوئی آہٹ نہیں ہوئی۔ اسے حوصلہ تھا عادل کی سرپرستی، اجازت اور دعاؤں کا۔ آج اس کی پہلی رات تھی جبکہ انیتا کے ذہن میں وہ خواب سر اٹھانے لگے تھا، جب وہ اپنے شوہر کو واپس اسی گھر میں سر جھکائے کھڑا دیکھے گی اور اس بذات کو کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے اس قدر سزا دے گی کہ وہ اپنے بہودہ خیالات سوچنے پر بھی کانپ جائے گی۔ انیتا کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم سج گیا اور پھر انہی خیالوں کی مستی میں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نیند کا خمار اس پر چھانے لگا تھا، سرد راتوں کی کالی سیاہی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، دور دور تک ہر چیز بالکل ساکت سی تھی، گھنا ٹوپ اندھیرا میں سناٹا بن بنا رہا تھا، کوئی بھی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انیتا سو چکی تھی، وہ گہری پرسکین نیند میں مدہوش سو رہی تھی اور وقت اپنی چال میں گزر رہا تھا۔ شہر کی چلملاتی روشنیوں سے دور کسی گاؤں میں ابھی بھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، البتہ کہیں کسی گلی کی نکڑ پر لگا ہوا بلب جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پورے گاؤں کی گلیاں بازاروں میں ویرانی بھٹک رہی تھی، ٹھنڈ سے کبھی کبھار اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہوا جب کوئی کتا بھونکتا تو اس کی پھٹی ہوئی آواز دور دور تک گردش کرتی اور ماحول میں دہشت سی پھیل کر رہ جاتی۔ ہر طرف وحشت کا راج چھایا ہوا تھا۔ عادل اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اچانک اس کی ایک ٹانگ کو کسی اندھے وجود نے ہلکا سا اوپر اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ ٹانگ جیسے ہی واپس بیڈ پر گری، عادل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمزور دل والوں کے لیے یہ ایک مذاق تھا، ان کی جان بھی جا سکتی تھی، ان کا دل پھاڑ کر رکھ دیا کرتے تھے اس طرح کے مذاق۔ عادل کو چوٹ نہیں آئی تھی، یہ بس محبت سے ایک مذاق کی صورت میں اسے یاد دہانی تھی کہ ہمیں کسی اور کی طرف تو نہیں بھیجا جا رہا۔ اسے عادل کو بہت گہری نیند آ رہی تھی، نیند کے زور نے اس کی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اسے خوف کا منظر نظر آ رہا تھا،
شگرد کے عظیم رشتے کے خلاف یہ بات تھی کہ شگرد کے بھروسے، یقین اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی اگر وہ ان کو انیتا کی طرف بھیج دیتا۔ اس کی دوبارہ آنکھیں بند ہوئی۔ کوئی سیاہ فام ہولا سا اس کے پاس 2 قدم پر کھڑا تھا۔ اسے مکمل دیکھنا محال تھا۔ وہ سیاہ ہولا 2 قدم آگے بڑھا اور عادل کے بازو کو پکڑ لیا۔ عادل اس بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے واضح احساس ہوا جیسے کسی نے اس کا بازو پکڑا تھا، لیکن آنکھیں کھلتے ہی اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ بے شک وہ آئے ہوئے جنات ہی تھے جو اب اسے اپنے ساتھ جگانا چاہتے تھے۔ آدھی رات کے وقت اب اسے کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے کو پیش کیا جا سکتا۔ سو عادل اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ہسارے کو پلٹ لیا اور خود پر دم کر لیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چیز اس کے وجود کو چھو نہیں پائے گی، لیکن کمرے کے اندر اسے گہرا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ابھی یہاں موجود ہے۔ ڈر اور احساس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عادل کے دل کو بھی دھڑکا سا لگا تھا، لیکن وہ ان سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ غائبی مہمان اس کے لیے تو آئے تھے، ایک تعلق کی بنا پر۔ عادل نے موبائل پکڑا اور ایک ہندی مووی لگا لی۔ وہ اس بار پھر سے لیٹ گیا، لیکن اب وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند مچل رہی تھی۔ موبائل کی مدھم سی روشنی نے کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو رد کر دیا تھا۔ پھر جلدی ہی رات کے پر راحت اثر نے اس کی آنکھوں کو بند کرنا شروع کر دیا اور وہ جلدی ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ کمرے میں اب صرف موبائل پر کسی کے مکالمے بازی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ اب کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس بار کسی بھی غیر مرئی مخلوق نے اسے جگایا نہ، کوئی آہٹ، کوئی شرارت نہ ہوئی تھی۔ رات بھر موبائل کی آواز نے عادل کو نہ جگایا۔ آخر صبح کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور معمول کے مطابق یہی اس کے جاگنے کا وقت تھا۔ پھر وہی معاملات، اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انیتا نے یہ دونوں عمل مکمل کر لیے۔ جب کبھی اسے کوئی عجیب محسوس ہونے لگتا تو وہ عادل سے رہنمائی لے لیا کرتی۔ اس کا شوق تھا یا مجبوری، عادل نے احساس کیا تھا، ورنہ عام وظیفے تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، سینے میں چھپائے ہوئے راز کو کوئی کسی کو جلدی کہاں دیتا ہے۔ لوگ نہ جانے ایسے کتنے رازوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں۔ اب انیتا کو کسی جادوگر یا کسی جن بوت کا خوف نہیں تھا۔ اس کی علم کی جیسے لوگ کالا علم، گندا علم کہتے ہیں، اب اس کی باری تھی۔ لوگ اس علم کو برا تو کہتے ہیں، مگر دوسروں پر وار کرنے کے لیے اس علم کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے۔ کمال کی سوچ ہے انسان کی۔ جادو چل جائے پھر وہ 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، کرو یا مرو۔ کالے علم کی تمام شرائط ضوابط انیتا کو بتا دیے گئے۔ ہاں، جب ضرورت ہو تو پردہ ہٹانا ہی پڑتا ہے۔ اپنے درد کو اس لیے چھپانا کہ لوگ سن کر کیا کہیں گے، یہ کمظرفی ہے۔ درد ہو تو چیخنا ندامت نہیں، اس امید کے ساتھ درد کو بیان کرنا کہ سننے والا مرہم لے کر آ جائے۔ انیتا دونوں اعمال کو سر انجام دے چکی تھی۔ اب باری تھی اس عمل کا چلا کرنے کی جسے لوگ ہمیشہ برا کہتے ہیں، کالا علم۔ اور کوئی راستہ تو نہیں تھا، تار چلاؤ تو ہونا تھا۔ اور ایک رات انیتا عمل کے لیے چلا کشی میں بیٹھ گئی۔ یہاں راز کو راز میں رکھنا میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں اس داستان کو طویل نہیں دوں گا اور نہ ہی وہ منتر لکھوں گا۔ دیر سے آئے مگر سلامت آئے تو گزرا ہوا کل مدم ہو کر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ انیتا سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ عادل اس کے لیے اجنبی تھا مگر ایک استاد کا درجہ رکھتا تھا۔ انیتا اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے پاس بنے ہوئے چھوٹی سی پارک میں گھومنے آئی تھی۔ وہ عادل کے ساتھ فون پر مصروف تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اب غیر نہ تھے۔ ان کا بھی آپس میں ایک رشتہ تھا جہاں فرما برداری اول تھی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ انیتا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اب واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ آج انیتا کا مزاج کچھ سرد تھا۔ پھر وہ بات کرتے ہوئے عادل سے گھر میں داخل ہوئی۔ میں کل صبح کالج سے واپس گھر آ کر عمل پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میرا شوہر واپس میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد میں اس بدزاد لڑکی کی بھی خبر لوں گی جس نے میری زندگی ناسور بنا دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تو دور ہے، تم آج رات ہی پڑھ لو، جھگڑا نہ کرو بس۔ عادل کی جوابی آواز سنائی دی۔ وہ تھوڑا سا مسکرا دیا۔ استاد ہو تو ایسا، انیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مدتوں کے بعد آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ آج در و دیوار سے ٹکرانے لگی۔ موبائل کے اسپیکر سے سنتے ہوئے عادل کی مسکراہٹ سے واضح معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی خوش ہے۔ اسے خوشی تھی کہ ایک اور شاگرد کامیاب ہو گیا۔ وہی تعداد، وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس لڑکی کا نام معلوم کرو اور اپنی مرضی سے سزا دو، لیکن یاد رکھو اس کی جان پر ظلم نہ کرنا۔ اور انیتا نے جی ٹھیک کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ دونوں کچھ اور لمحات یوں ہی بات چیت کرتے رہے، پھر کال بند کر دی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔
باہر اندھیرا پھیل رہا تھا، سردی بڑھنے لگی تھی، پورا ٹون ویران سا لگنے لگا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد انیتا کی بیٹی سو گئی۔ انیتا اٹھ کھڑی ہوئی اور دبے پاؤں اپنے بیڈ روم سے نکل کر اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ شوہر کو ذہن میں یاد رکھے انیتا نے اپنا ورد جاری کیا، اور کسی چیز کی ضرورت نہ تھی اس کے لیے۔ عادل نے اسے صرف چہرہ یاد رکھنے کی تلقین کی گئی۔ انیتا جنون کے ساتھ اپنا مسلسل عمل دہراتی رہی۔ اسے 1 گھنٹہ لگ گیا پڑھتے ہوئے۔ انیتا اپنا عمل مکمل کر کے نیچے بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ اس کا درتا ہوا دل آج خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ اسے ورد کرتے ہوئے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں بھی گھما کر دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی وجود دکھائی نہ دیا۔ ابھی تک اس کا جسم بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تجسس امیز حیرانی واضح تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس لیٹ گئی۔ ابھی یہی احساس باقی تھا جیسے کوئی بیڈ روم میں موجود ہے۔ امی اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتے ہی انیتا اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ انیتا کی بیٹی اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر انیتا حیران ہونے لگی۔ کیا ہوا میری بچی؟ انیتا نے آنکھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ امی جی صبح ہو گئی ہے، کیا آج چھٹی کا دن ہے؟ نہیں میرے بچے، آج تو کوئی چھٹی نہیں۔ انیتا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کیا ہوا۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی۔ آج تو یہ خلاف معمول تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی کچن میں چلے گی اپنی بیٹی کو ناشتہ بنا کر دینے کے لیے۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر کچن میں مصروف تھی کہ باہر گیٹ کے ساتھ لگی ہوئی بیل کی آواز گونجنے لگی۔ یہ ایک اور عجیب اور حیران کن ماجرا ہو گیا۔ اس وقت صبح صبح بھلا کون ہو سکتا ہے؟ انیتا کے ذہن میں خیالات سر اٹھانے لگے۔ وہ اپنی انہی خیالوں کو سوچتی ہوئی باہر گیٹ کی طرف لپکی۔ باہر جو کوئی بھی تھا وہ بیل سے ہاتھ اٹھانا بھول گیا تھا۔ کون ہے؟ انیتا نے دروازہ کھولے بغیر ہی آواز دی۔ میں ہوں انیتا، باہر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی، اور انیتا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مستی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی۔ وہ سلیم تھا، انیتا کا شوہر۔ انیتا نے دروازہ کھول دیا اور وہ سر جھکائے خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرگوشی میں آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے، جبکہ انیتا کا بیٹا ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بچے تو ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، انہیں بڑوں کی باتوں کا علم نہ تھا۔ انیتا اور سلیم کے لہجے میں نرمی اور احساس کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بیڈ روم تک آن پہنچے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں مل کر کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج واقعی چھٹی کا دن تھا۔ آج انیتا کا شوہر خود ہی واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ ایک مدت کے بعد وہ گھر اب ایک مکمل گھر لگا تھا۔ انیتا نے کچن میں جا کر عادل کو میسج کیا کہ میرا شوہر گھر واپس لوٹ آیا ہے۔ عادل نے جوابی میسج میں مبارکباد اور خوشی کے الفاظ اس کو سینڈ کر دیا۔ آج خوشی کا دن تھا۔ عادل ہی کی وجہ سے یہ خوشی کا دن نصیب ہوا تھا۔ صرف اب ایک کام باقی رہ گیا تھا کہ کہیں وہ شیطان صفت لڑکی دوبارہ سلیم کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ 1-2 دن بعد سلیم نے انیتا کو خود بتا دیا کہ وہ ابھی بھی مجھے واپس چاہتی ہے۔ انیتا نے سلیم کو کوئی جواب نہ دیا۔ سلیم اپنی بیوی انیتا کی اس خاموشی کو سمجھ نہ پایا، لیکن انیتا کو معلوم تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات انیتا بیڈ روم سے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر چپکے سے کسی الگ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں بچے الگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور سلیم گہری نیند میں تھا۔ انیتا نے اس لڑکی پر شیطانی علم کا ایک سخت وار کر دیا۔ وہ لڑکی سخت بیمار ہو گئی، اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ انیتا اس بار بھی خاموش رہی جب سلیم اسے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انیتا اب صرف اردو کی لیکچرار نہیں رہی، اب اس کے پاس علم کی انوکھی طاقت ہے۔ زندگی اپنی خوشی اور سکون کو واپس پا چکی ہے۔ وہ عادل جو اپنے نام ہی کی طرح عدل کر گیا تھا، خواہ راستہ لمبا تھا یا مختصر، انیتا کا ہاتھ تھام کر اسے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کی بقیہ زندگی کا راستہ دکھا چکا تھا۔ اب گھر تھا، صرف خوشیاں تھیں۔ جب کوئی کسی کو ناحق دے تو بدلے میں اسے بھی دکھ دینا جرم ہے، تو پھر مظلوم کہاں جائے؟ حق مانگنے سے نہ ملے تو جنگ کرنا اگر جرم ہے تو پھر کون جنگ کرے؟ صبر، یہ کہنا آسان ہے، پر صبر آنے تک زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ کوئی اچانک آ کر گھر کے دروازے پر پتھر مار کر بھاگ جائے تو کون صبر کرتا ہے؟ اور اگر یہی دروازہ جب اپنی زندگی کا ہو تو پھر انیتا جیسا بننا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔
اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔